دوزخیوں کا کھانا پینا۔ تسقى من عین آنیہ، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ نہ ہوگا، اور جو ہوگا اس کا حال یہ ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کو وہ طاقت دے گا اور نہ ہی ان کی بھوک دور کرے گا۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ ضریع حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے، جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتے، اگر جانور اس کو کھا لے تو مر جائے۔ پھر لکھتے ہیں یہاں ضریع سے آگ کے کانٹے مراد ہیں، جو ایلوے سے کڑوے، مروح سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے، اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہوگی۔ جس طرح ضریع کا ذکر آیا ہے ان کے کھانے کے لیے، اسی طرح غسلین کا ذکر بھی آیا ہے، جو آپ زخموں کو دھونے کے بعد جو اس کا دھون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غسلین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حقہ میں فرماتے ہیں کہ فَلَيْسَ لَدُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہے سوائے اس کے زخموں کے دھون کے، لا يأكله إلا الخاطئون، اور اس کو صرف گناہ گار کھاتے ہیں۔ اسی طرح زقوم کا ذکر آیا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک گناہ گار کی غذا یہ پگھلے ہوئے تانبے جیسا زقوم کا درخت، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ سورہ دقان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جیسے زقوم کا درخت جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجرۃ من زقوم، پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگوں تم زقوم کے درخت کھاؤ گے۔ فمالئون منها البطون، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھر لو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اور قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی۔ یہ اللہ نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے۔ پھر سورہ صافات میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، دراصل وہ زقوم کا ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھن۔ زقوم کا جو ترجمہ بعض لوگوں نے سینڈ کیا ہے، جو ایک کڑوا درخت ہوتا ہے، بڑا مشہور کڑوا درخت ہوتا ہے، یعنی مقصد سمجھانے کا کڑواہٹ ہے، تو واللہ عالم کہ اس کی کڑواہٹ کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہاں پہ جو چیزیں ہمارے پاس بدترین شمار ہوتی ہیں ان کو مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ کتنا بدترین وہ چیز ہوگی جو ان کو وہاں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے، یعنی سب کڑوی ہو جائے۔ اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی۔ اس کو امام ترمذی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت میں ہے کہ خدا کی قسم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں کڑوی کر دے۔ تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زقوم ہو۔ یہ الترغیب و ترہیب میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہیں غساق کھلایا جائے گا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ سکیں گے۔ اسے سورہ نبا میں اللہ عز و جل نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام حاکم نے روایت کیا۔ تو غساق کیا چیز ہے، اس کے متعلق اکابر امت کے مختلف اقوال ہیں۔ صاحب مرقات نے 4 قول نقل کیے ہیں۔ ایک کہ دوزخیوں کی پیپ اور ان کا دھون ہے، دوسرا دوزخیوں کے آنسو ہیں، تیسرا زمہریر ہے یعنی دوزخ کی
ٹھنڈک والا عذاب مراد ہے، اور چوتھا غساق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈ کی وجہ سے پی نہ جا سکے گی مگر بھوک کی وجہ سے مجبوراً پینی پڑے گی۔ بہرحال غساق بڑی بری چیز ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طرح ماء کالمہل کا ذکر ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور اگر پیاس سے تڑپ کر فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اسی طرح ماء صدید کا ذکر ہے، یعنی پیپ کا پانی، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اسی طرح پیپ کا وہ پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور اس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں۔ یہ سورہ ابراہیم میں اللہ عز و جل نے فرمایا۔ اسی طرح حمیم کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے، سورہ محمد میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اسی طرح طعام ذی غصہ کا ذکر ہے کہ گلے میں اٹکنے والا کھانا، انا لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں، ان کافروں کے لیے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ طعام ذی غصہ ایک کانٹا ہوگا جو گلے میں اٹک جائے گا، نہ باہر نکلے گا نہ نیچے اترے گا۔ یہ روایت الترغیب و ترہیب میں آئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا، لہٰذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے، اس پر ان کو ضریع کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک دفع کرے۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طعام ذی غصۃ، گلے میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے تدبیر سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزوں کو اتارا کرتے تھے، لہٰذا پینے کی چیز طلب کریں گے، چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کی سنڈاسیوں کے ذریعے ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وہ سنڈاسیاں جب ان کے چہروں کے قریب ہوں گی تو ان کے چہروں کو بھون ڈالیں گی۔ جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزیں یعنی آنتیں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اس کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسقى من ماء صدید یتجرعہ پڑھ کر فرمایا، ماء صدید پیپ کا پانی جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پھر جب اسے پیے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور بالآخر پائخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ تو یہ وہ ذکر تھا بعض کھانوں کا جو ان دوزخیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔